جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم عکل کوہ آج اگر تعلیم کے افق پر اپنی تابانی بکھیر رہا ہے اور ملک بھر میں اس کی 100 سے زائد شاخیں اشاعت علوم دین و دنیا کا فریضہ انجام دے رہی ہیں، تو اس کے پیچھے اس کے بنیاد گزاروں کی شبانہ روز محنت کو بڑا دخل ہے۔ جامعہ کی اس ملک گیر توسیع میں جہاں بانی جامعہ حضرت مولانا غلام محمد وستانوی کا خون جگر شامل ہے، وہیں ان کے برادر اکبر اور جامعہ کے معلم اول حافظ اسحاق وستانوی مرحوم کی عظیم قربانیاں بھی کار فرما ہیں۔ جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم عکل کوہ کی بنیاد اور ارتقاء کی کہانی حافظ اسحاق وستانوی مرحوم کے تذکرے کے بغیر ادھوری سمجھی جائے گی۔ والد محترم، ان کے متعلق میں کیا آپ سے بتاؤں، گویا کہ جامعہ عکل کوہ ہی ان کے شب و روز تھے۔ جامعہ ان کی رگوں میں دوڑنے والے خون کی طرح پورے جسم میں جامعہ ان کی گردش کرتا تھا۔ ہم نے اپنی طالب علمی کے زمانے میں دیکھا ہے کہ ہم رات کو اپنے گھر میں سوئے رہتے تھے، کبھی رات 1 بجے کبھی 2 بجے والد محترم جامعہ کی اور طلباء کی محبت میں رات کو اپنے گھر سے نکل کر جامعہ میں چکر لگاتے تھے اور کہیں دیکھا کرتے تھے کہ میرے بچے اور میرے طلباء کس حال میں ہیں۔ حافظ اسحاق صاحب کا جنم گجرات کے کوساڑی گاؤں کے ایک متوسط خاندان میں سن 1948 میں ہوا۔ کاشتکاری پیشے سے وابستہ راندیرا خاندان اپنی دینداری کے لیے بھی مشہور تھا، چنانچہ کم سنی ہی میں حافظ قرآن ہوئے۔ کوساڑی سے چند کلومیٹر دوری پر واقع وستان گاؤں میں ان کی کھیتیاں تھیں، جہاں روزانہ آنا جانا مشکل ہو رہا تھا۔ چنانچہ حافظ اسحاق کے والد محترم حاجی اسماعیل صاحب نے وستان ہی میں مستقل سکونت اختیار کرنے کا فیصلہ کیا، اور اسی مناسبت سے اب اس خاندان سے وابستہ افراد کو وستانوی کہا جاتا ہے۔ ان کے چھوٹے بھائی مولانا غلام محمد وستانوی نے دارالعلوم کنتھاریا میں تدریس کے دوران جب عکل کوہ نامی بستی کے غیور مسلمانوں کی دعوت پر ایک مکتب کے قیام کا فیصلہ کیا، تو حافظ اسحاق وستانوی مرحوم ہی کو بطور معلم اول عکل کوہ بھیجا۔ عکل کوہ کی مکرانی پھلی مسجد میں حافظ اسحاق صاحب نے 6 بچوں کے ساتھ مولانا یعقوب خان پوری کے ہمراہ ایک مکتب کا آغاز کیا۔ نئی بستی میں نئے لوگوں کے درمیان ایک چھوٹے سے مکان میں رہتے ہوئے حافظ اسحاق صاحب نے انتہائی بردباری کے ساتھ مولانا غلام محمد وستانوی کے مشن کو آگے بڑھایا۔ پھر حاجی یعقوب و سلیمان نظر صاحبان کے ذریعے وقف کی گئی اراضی پر یہ مکتب ایک مدرسے کی شکل اختیار کر گیا، تو مولانا غلام محمد وستانوی بھی عکل کوہ آ کر بس گئے۔ یہاں سے دونوں بھائی اس چھوٹے مدرسے کو دنیا علم کی ایک منفرد و ممتاز جامعہ بنانے کے مشن میں جٹ گئے۔ جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم عکل کوہ کی جس کی بنیاد پڑی، اس کے سب سے پہلے بانی مبانی ہمارے 2 افراد تھے، حضرت مولانا یعقوب صاحب خان پوری اور ہمارے بڑے بھائی حافظ اسحاق صاحب۔ حافظ اسحاق صاحب پہلے دن سے جامعہ کے معلم اول ہیں۔ انہوں نے سب سے پہلے وہاں تعلیمی سلسلہ انہوں نے ہی یہاں بیٹھ کر کچے مکان میں بیٹھ کر شروع کیا، اور الحمدللہ انہوں نے نہ صرف تعلیمی کام کو بلکہ جامعہ کے تعمیری کام میں ان کا بڑا رول ہے۔ بھائی کو اللہ تعالیٰ نے بڑی صلاحیتیں دی تھی، بڑے امانت دار اور دیانتدار آدمی تھے، اور انہوں نے جامعہ کے لیے بڑی قربانیاں دی۔ میں تو دارالعلوم کنتھاریا میں تھا اور یہ مدرسہ شروع ہو چکا تھا، لیکن حافظ اسحاق صاحب ہی وہ تھے کہ جنہوں نے رات دن ایک کر اس مدرسے کے لیے موت تک کام کرتے رہے۔ حافظ اسحاق صاحب خود حافظ قرآن تھے اور قرآن مجید سے والہانہ محبت فرماتے تھے، اسی لیے جامعہ کے شعبہ تحفیظ القرآن کریم سے انہیں خاص قلبی لگاؤ تھا۔ اس شعبے کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے آخری سانس تک کوشاں رہے، یہاں تک کہ سارے عالم میں جامعہ کے دارالقرآن کی ایک نمایاں شناخت قائم ہو گئی۔ آج اس شعبے میں بیک وقت 3000 بچے 125 اساتذہ کی نگرانی میں قرآن حکیم کو حفظ کرنے میں منہمک ہیں۔ واقعتاً ان کو دارالقرآن سے بڑی محبت تھی۔
1 مہینہ 10 دن تک میرے والد محترم بیمار رہے، بستر مرگ پر تھے، بے ہوشی طاری رہتی تھی، لہذا کبھی کبھی وہ آنکھیں کھولتے تھے اور ہوش میں آتے تھے۔ پھر میں نے ان سے یوں کہا، ابا دارالقرآن چلیں گے ہم؟ ان کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، بیٹھنے کی بھی ان کے اندر طاقت نہیں تھی۔ ایک دم سے انہوں نے سینہ اٹھا دیا اور اشارے کرنے لگے کہ مجھے دارالقرآن لے چلو۔ یہ ان کی جامعہ کے ساتھ محبت تھی۔ درجہ حفظ پڑھاتے رہے، موت تک پڑھاتے رہے، اخیر تک انہوں نے قرآن شریف کی تعلم اور پڑھنا پڑھانا سننا سنانا نہیں چھوڑا، اور اخیر تک وہ اپنے اس مشغلے میں، قرآن کی مشغلے میں لگے رہے، یہاں تک کہ وہ اپنے مولا سے جا ملے۔ اللہم اغفرہ وارحمہ وسکنہ فی الجنہ۔ جامعہ میں جب بچوں کی تعداد بڑھنے لگی تو رئیس جامعہ نے حافظ اسحاق صاحب کو مطبخ کی تمام تر ذمہ داریاں سونپ دی، اور حافظ صاحب نے اپنے معاون حافظ عبدالصمد کے ہمراہ ایک ایسا نظام ترتیب دیا جو پورے ملک میں بے نظیر ہے۔ حافظ اسحاق بستانوی نے جامعہ کے لیے بہت سے اسفار کیے اور آخری عمر تک خصوصیت سے ساؤتھ افریقہ جاتے رہے، جہاں آپ کے چاہنے والوں کا وسیع حلقہ تھا۔ ان مخیرین کی امداد سے نہ صرف جامعہ کو تقویت بخشی بلکہ ملک بھر میں کئی 100 مساجد اور بہت سے مدارس بھی قائم کیے۔ جامعہ کی سب سے بڑی شاخ کنج کھیڑا اور جامعہ ریاض العلوم انواع کے قیام و ارتقاء میں حافظ اسحاق صاحب نے خصوصی کردار ادا کیا۔ تقریباً 30-35 سال تک مسلسل آپ ہی جاتے رہے، اور آپ نے وہاں کے ذریعے سے اہل خیر کے تعاون سے الحمدللہ بہت بڑی خدمت انجام دی۔ صرف جامعہ میں نہیں، جامعہ سے باہر بھی کئی جگہوں پر مدرسے، لڑکیوں کے بڑے مدرسے بنے، بہت سارے دوسرے پورے مرکز بنے، ہسپتال بنے آپ کے وساطت سے، 200 سے زیادہ مسجدیں بنی، کئی 100 بورنگ کیے گئے، بہت سارے مکاتب آپ کی نگرانی میں چلتے تھے۔ تو آپ جہاں پر جامعہ کے ساتھ پورے طور پر جڑے ہوئے تھے، وہ اس طور پر کہ جامعہ کے ہر مشن کو آپ نے اپنا مشن سمجھا، گویا کہ اپنی زندگی کا اس کو مقصد سمجھ کر آپ نے اس کام کو انجام دیا۔ آپ یوں سمجھیے کہ 43 سال تک جامعہ کی خدمت کی۔ جامعہ کے معاملات کے علاوہ اپنے خاندان کی شیرازہ بندی میں بھی کلیدی کردار ادا کیا۔ حافظ صاحب مرحوم کا ایک وصف خاص ان کی دعائیں ہیں۔ دعا مانگتے تو رب کے سامنے ایسے گڑ گڑاتے کہ آپ کے ساتھ سارا مجمع بھی آپ دیدہ ہو جاتا۔ آپ جب دعا کرتے تھے تو آپ کا رونا دیکھنے جیسا تھا، آپ اتنا روتے تھے اللہ کے سامنے کہ دیکھنے والا انہیں دیکھ کر رو دیوے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر آدمی یہ چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد اس کے صدقے جاریہ جاری رہے تو وہ مسجد بنائے، اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرے، وہ کسی کو علم سکھائے، وہ کہیں پر پانی کا انتظام کر دے، تو وہ ساری چیزیں آپ کے پاس پائی جاتی تھی۔ تو بہرحال اللہ رب العزت نے آپ کو قبولیت عطا فرمائی، اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو جنت میں بھی اعلیٰ مقام عطا فرمائیں گے، اور برزخ کی زندگی بھی آپ کے لیے روضۃ من ریاض الجنہ کا مصداق ہوگی، اور اللہ رب العزت ہم سب کو بھی آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ قرآن کریم کے سچے عاشق اور جامعہ کے نائب رئیس 7 شعبان المعظم 11 مارچ بروز جمعہ کی اولین ساعتوں میں 74 برس کی عمر طبعی گزار کر اپنی گوناگون صفات کا دفتر سمیٹ کر مالک حقیقی سے جا ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہو گیا روپوش خورشید فلک پیما کہیں، غم میں ڈوبے ہیں ستارے چاند بھی ڈوبا کہیں، پیکرے صدق و صفا تھا مرکز مہر و وفا، اب بھلا پائیں گے ایسا پیر میں خانہ کہیں، یاد رکھیں گے تجھے اسحاق بام و در صدا، بھول سکتے ہیں تجھے ناہید اور زہرا کہیں۔